السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہوں غزال، میرے ساتھ ہیں عبدالستار خان اور آپ دیکھ رہے ہیں سما پوڈ کاسٹ. اور آج کی اس پوڈ کاسٹ میں ہم ذکر کریں گے برطانیہ کے علاقے ساؤتھ پورٹ میں ہونے والے رائٹس کا، اور کیسے ان رائٹس کی وجہ سے ایک پاکستانی نوجوان اریسٹ ہو چکا ہے، جس پہ الزام ہے کہ اس بندے کی مس انفارمیشن کی اسپریڈ کرنے کی وجہ سے ہی یہ سارے کے سارے رائٹس ٹریگر ہوئے. تو معاملہ کچھ یوں ہے کہ برطانیہ میں ساؤتھ پورٹ میں چاقو زنی کا واقعہ پیش آتا ہے، اسٹیبنگ کا واقعہ پیش آتا ہے، اور اس کے تھوڑی ہی دیر بعد 3now.com ایک ویب سائٹ پر اور اسی کے ایک ٹویٹر ہینڈل پر ایک آرٹیکل جاری ہوتا ہے جس میں کہا جاتا ہے کہ یہ اس واقعے کا جو ذمہ دار ہے وہ ایک 17 سالی مسلمان نوجوان ہے جس کا نام علی الشکاتی ہے. ان کا کہنا ہے کہ یہ جو ہیں کہ کہتے ہیں غیر قانونی طریقے سے کشتی میں بیٹھ کر برطانیہ آئے اور انہوں نے یہ سارا واقعہ کیا، جس کے بعد ادھر کے لوگوں نے رائٹ شروع کر دیے، مسلمانوں کو نشانہ بنایا، مسجدوں کو اٹیک کیا، اور بڑی جلدی سچویشن بڑی زیادہ ایسکلیٹ کر گئی، جبکہ اس بندے کا اس پورے واقعے سے کوئی لینا دینا بھی نہیں تھا. پھر جی ہماری ایک لوکل عدالت نے حکم جاری کیا اور فرحان آصف کو اریسٹ کروا لیا اور 1 دن کا ریمانڈ بھی منظور کر دیا، کیونکہ انہوں نے اس چیز کی تصدیق کی ہے فرحان آصف نے کہ ان کی اس مس انفارمیشن کی وجہ سے یہ سارا واقعہ پیش آیا. تو آئیے جانتے ہیں ستار خان صاحب سے کہ وہ اس بارے میں کیا کہتے ہیں. اچھا، آپ کو غزال صاحب اچھا خاصا تفصیلاً، جسے کہتے ہیں نا تفصیل کے مفصل طریقے سے بیان کرنا، آپ نے مفصل طریقے سے بیان کیا. اس کا مطلب ہے آپ اس واقعے کو، خاص طور پہ اس واقعے کو مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں، باریکیوں سے جانتے ہیں، جیسے درزی نہیں جانتا کپڑے سیتے ہوئے. کیا بات ہے. یہ بات اتنی ہے کہ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ جو کام میں کر رہا ہوں وہ مجھے آتا ہے. پہلے یہ ڈٹرمن کرنا بہت ضروری ہوتا ہے کہ جس کام پہ جس کو بٹھایا جائے اس کو وہ کام آتا ہے. غلطیاں کرنا ایک اور چیز ہوتی ہے، ایک ہوتا ہے سرے سے اس کو کام ہی نہیں آتا. بالکل. ہمارے ہاں اس طرح کا کوئی کانسیپٹ ہے ہی نہیں. ہمارے ہاں اس طرح کا نہیں ہے کہ ہم پہلے ڈٹرمن کر لیں کہ جو بندہ کام جو کر رہا ہے اسے وہ کام آتا بھی ہے کہ نہیں آتا. ہمارے ہاں اس طرح کا کانسیپٹ سرے سے ہے ہی نہیں. ہم کس چیز پہ جاتے ہیں؟ ہم اپنی ذاتی پسند و ناپسند پہ جاتے ہیں. جس بندے کو کام نہیں نہ آ رہا، اگر وہ ہماری پسند کی لاج رکھ رہا ہے تو ہم کہیں گے بہت اچھا کر رہا ہے، چاہے اس کی دنیا کی جاننے والے لوگ کہیں کہ یار نالائق ہے، نالائق ہے، نالائق ہے، 3 دفعہ کہے نا، وہ کہیں گے نہیں، ہماری پسند کی بات کرتا ہے، لائق ہی ہوگا. اب اس سے ہماری جان تو چھوٹ نہیں سکتی. اگلے کو 100-150 سال لگ جائیں گے، ہماری نہیں جان چھوٹ سکتی. ہم نے جب میڈیا پہ آگے اگر میں بیٹھ کے یہاں پہ ایک بات کروں کہ ڈونلڈ ٹرمپ پہ ایک اور اٹیمپٹ ہوگی اور ڈونلڈ ٹرمپ پہ اٹیمپٹ ہی نہ ہو، تو پھر کیا میرا جواز بنتا ہے میں یہاں پہ بیٹھا رہوں؟ کامن سینس ہے کہ میں بڑا وثوق سے کہا کہ ڈونلڈ ٹرمپ پہ ایک اور اٹیمپٹ ہو سکتی ہے اور اٹیمپٹ ہی نہ ہو، تو بعد میں نے کہوں میں نے تو سوشل میڈیا سے دائیں بائیں سے کسی نے مجھے کہا تھا، پھر میں بیٹھا پایا جاؤں. یہ ہے پاکستان. ہم نے یہاں پر اپنی ذمہ داری نہیں کہ کیا آپ کو وہ کام آتا ہے. میں ڈاکٹر بن سکتا ہوں، میں ڈاکٹر ہوں ہی نہیں. کیا مجھے ہاسپٹل میں کوٹ پہن کے ڈاکٹر کا اور سرجری روم میں آپریشن تھیٹر میں جاتے ہوئے دیکھیں کہ یہ کیا کر رہا ہے ستار خان؟ یہ تو ایک اینکر ہے، انجینئر ہوتا ہے، آرکیٹیکٹ ہوتا ہے، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہوتا ہے، اس کا کام ہوتا ہے، وہ کام اس کو آتا ہے. ہو سکتا ہے بیچ میں غلطیاں کر جائے، لیکن ایک بندہ سرے سے اس چیز سے واقف ہی نہیں ہے. وہ چند ایک چیزوں کو جانتا ہے، ہاؤ ٹو پلے. ہمارے وقت میں ہوتا تھا کہ پلینگ ٹو دی گیلریز، ایک ٹرم ہم لوگ استعمال کرتے تھے. وہ کیا ہوتا تھا؟ پلینگ ٹو دی گیلریز، کہ پتہ ہوتا تھا کہ لوگوں کو کیسے اپنی طرف متوجہ کرایا جا سکتا ہے، لوگوں کو کیسے بھڑکایا جا سکتا ہے. اس کو ہم ٹرم استعمال کرتے تھے، پلینگ ٹو دی گیلریز. اب میں نے دیکھا کہ ہر جگہ پہ پلینگ ٹو دی گیلریز ہو رہا ہے. تصدیق اور تردید کے لیے، خبر کی تصدیق اور تردید کے لیے آج کے دور کا تو میڈیا بالکل اور ہو چکا ہوا ہے. ایسے ہی ہے.
یہ تو مذاق میں بات کرے گا, تردید بھی کرے گا تو مذاق میں کرے گا, تصدیق بھی کرے گا تو مذاق میں کرے گا. وہ جی میں کیا کروں, میں نے تو سوشل میڈیا سے لیا. اور یہ آپ کو اس سے سوشل میڈیا کی پاور کا بھی اندازہ ہوتا ہے نا کہ کیسے ایک آرٹیکل, ایک ٹویٹ اتنے بڑے رائٹس کو کاز کر سکتی ہے. یار جب پڑھنے کا ختم ہو جائے رواج, پڑھنے کی طرف ہم جاتے نہیں ہیں. گوگلز کو, نیٹ کو ایکسپلور کرنا ہمیں آتا ہی نہیں ہے. بالکل, ایک بڑے سپرفیشل لیول پہ ہم ایسے طریقے سے 2 لائنیں 2 منٹ میں دیکھ کے تو ہم کہتے ہیں کہ اوپینین بنا لیا, کا ذرا ہو گیا. بالکل ایسے ہی. ٹھیک ہے, ہمارا یہ ہو گیا. وہ باہر کی دنیا کا ہے, وہ پڑھتے بھی ہیں, انہیں نیٹ کو اور گوگل کو ایکسپلور کرنا بھی آتا ہے. یہ ٹیکنالوجی جہاں جہاں گئی ہے انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے کھیلا. ہمارے ہاں تو ہم بیوقوفی کی انتہا پہ پہنچ گئے اس ٹیکنالوجی کی وجہ سے. وجہ کیا تھی کہ ہم نے یہ پوز کرنا شروع کر دیا, ہمیں سب پتہ. دیٹ از سم تھنگ وچ ویری ان یوزل. کی کیسے یہ دعویٰ کر رہے تھے سب پتہ ہے, اور کیسے پتہ ہے, اس کی وجہ سے پتہ ہے. آپ الف بے پے پوچھ لیں وہیں پہ فارغ ہو جائے گا. الف بے پے کی میں بات کر رہا ہوں, بڑی اے حمزہ کی بات نہیں کر رہا, ایکس وائی زیڈ کی بات نہیں کر رہا, میں اے بی سی کی بات کر رہا ہوں, فارغ ہو جائے گا. بالکل. لیکن دعویٰ کیا ہوگا کہ ہم وہ ہیں. ہمارے ہاں پر پچھلے کچھ عرصے سے, کچھ سالوں سے میں نے دیکھا ہے, ہمارا اوڑھنا بچھوڑنا یہ سوشل میڈیا بن گیا. جتنا ٹائم اگر ہم اپنی پڑھائی کی طرف لگا دیتے, ایکسپلوریشن پہ لگا دیتے, تو شاید ہم کوئی نئی ایجاد کر لیتے. آپ دیکھو کہ ایٹ این ایوریج سوشل میڈیا کے اوپر ایٹ این ایوریج ایک بندہ جتنا سوشل میڈیا دیکھتا ہے 7-8 گھنٹے تو ڈیلی کا کہیں نہیں گئے. وہ ٹائم نکال دو تو اس سے کوئی پوچھو, اسی سے بات کر لو جس نے 7-8 گھنٹے دیکھا ہے. میرے جیسے بندے کی ہنسی نکل جاتی ہے کہ اس نے کیا دیکھا یار, یہ کیا کس طرح کی باتیں کرا, یہ تو بھٹکا ہوا ہے, کہاں سے کہاں پہنچ گیا ہوگا ان چیزوں پہ جس کا وجود ہی نہیں ہے, سرے سے وجود ہی نہیں ہے. سر مجھے یہ بتائیں کہ ایف آئی اے نے کہا ہے کہ ابھی تک ان کو برطانیہ کی طرف سے کوئی ایسی شکایت یا کمپلین حاصل نہیں ہوئی فرحان آصف کے متعلق. سو ایز دا کیس پروگریسز, آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان کی طرف سے کوئی ایسی کمپلین آئے گی اور یہ کیس اتنا اسکلیٹ کر جائے گا جتنے سچویشن اسکلیٹ کی تھی ساؤتھ پورٹ میں؟ یار اس چیز کو ایف آئی اے نے ثابت کرنا ہے, میں نے نہیں ثابت کرنا. اگر ہو جاتا تو ایف آئی اے نے ثابت کرنا, تو اگر وہ ثابت کرتی ہے تو کیا مجھے کوئی گولڈ میڈل مل جائے گا جیسے ارشد الدین کو ملا؟ نہیں, انہوں نے کہا ہے کہ فرحان آصف نے مان لیا ہے کہ میں اکیلا ہی تھا, اس کا ذمہ دار کوئی نہیں تھا, وہ آرٹیکل میں نے ہی لکھا. مجھے ایک بات بتا دو, کسی جگہ میں نے یہ کہا ہو کہ فرحان آصف کے بارے میں کوئی دعویٰ کیا ہو کہ وہ ہے یا نہیں ہے؟ آپ سے تو یہ سوال ہی نہیں ہے, میں پوچھ رہا ہوں کہ آپ اس کیس کو آگے بڑھتا ہوا کیسا دیکھتے ہیں؟ یار پاکستان میں جتنے بھی کیس آگے بڑھے ہیں نا, یہ بھی کیس ایسے ہی آگے بڑھے گا. یہ اس کیس میں اور باقی جتنے بھی کیسز ہوئے ہیں, سائبر کرائم جو ہے نا ایف آئی اے کا, ایک اہم ہی بندہ بات کرتا ہے کہ میرے خیال میں بند ہی کر دینا چاہیے تو بہتر ہے ان کا سائبر ونگ. یہ آج کی بات نہیں, جب سے سائبر کرائم ونگ بنا نا ایف آئی اے کا, سائبر کرائم ونگ نے جو کچھ کیا اب تک, کوشچنیبل, سالوں کی میں بات کر رہا ہوں. آپ سے میں اس لیے بات نہیں کرتا کہ آپ کو ہوا تھا کہ 1857 کی بات آ جائے گی اور جنگ عظیم کی بات ستار خان صاحب شروع کر دیں گے. میں نہیں کرتا کہ سائبر کرائم ونگ نے آج تک کیا ہے. کسی اور ملک میں کسی اور انویسٹیگیٹو ایجنسی کا سائبر کرائم ونگ ہوتا تو پرفارمنس ایویلیویشن میں اب تک بند ہو چکا ہوتا. پرفارمنس ایویلیویشن کی بیس پہ میں بات کر رہا ہوں. ایسے تو پھر ہمارے بڑے, میں یہ سوشل میڈیا کی بات نہیں کر رہا اس کے اوپر جس پہ آدھے سے زیادہ پاکستان چلتا ہے. دیہات کو نکال کے وہ کسان جو بائی بیجی کر رہا ہوتا ہے نا, اس کو بتاتے ہیں لوگ, وہ خود کو اتنا زیادہ نہیں ہوتا لیکن وہ بھی اپنا تھوڑا سا بہت ٹھڑک جھاڑنے کے لیے وہ 1-2 گھنٹے کے لیے چلا جاتا. تو یہ بات ہے ایسی, آپ کا سائبر کرائم ہو کہ آپ کا سوشل میڈیا ہو, دونوں ہی فارغ ہیں. انفارچونیٹلی ایسے ہمارے بڑے زیادہ ادارے ہیں کہ سائبر ونگ کی طرح ایف آئی اے کے. تو اس وقت سائبر کرائم کی بات ہو رہی ہے, اس وقت کوئی محکمہ زراعت کی بات نہیں ہو رہی, محکمہ آثار قدیمہ کی بات نہیں ہو رہی, اس وقت سائبر کرائم ونگ کی بات ہو رہی ہے, تو اسی کی بات کریں گے نا. اچھا, اس کے ساتھ ساتھ یہ بات کرنا بھی بڑی ضروری ہے عبدالستار خان صاحب کہ جب میں, آپ یا ہمارے جیسے جتنے بھی اور لوگ ہیں
جو کہ ایک ایسے پلیٹ فارم پر بیٹھ کر بات کرتے ہیں یا آرٹیکلز لکھتے ہیں یا کالمز لکھتے ہیں، جو بھی کرتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ ان کے الفاظ لوگوں تک جائیں گے اور ان کا اچھا خاصا انفلوئنس ہو سکتا ہے، بڑی زیادہ چیزیں اس سے ٹریگر ہو سکتی ہیں. تو ان کو اپنی ڈیو ڈیلیجنس کر کے ان ساری باتوں کو کنسیڈریشن میں رکھتے ہوئے ہی اپنی سارے الفاظوں کا خیال رکھنا چاہیے. اگری کریں گے یا نہیں؟ یار دیکھو، بات سمپل سی یہ ہے کہ پاکستان کے لوگ اور پاکستان کا میڈیا انفارمیشن سے دور جا چکا ہوا ہے. ہم گپ شپ سننے کے عادی ہو گئے. ہمیں گپیں چاہیے، ہمیں انکشافات چاہیے جس کا کوئی وجود ہی نہیں ہے. اندر کی خبر باہر آ گئی، ہم اس میں پھنس گئے. انفارمیشن کے ساتھ تعلق پاکستانی قوم کا ختم ہو چکا ہوا ہے. آپ کسی کو انفارمیشن بتانا شروع کریں، بور ہو جائے گا. آپ کسی کو گپ بتائیں گے نا، وہ ایک دم ایسے اس کی زندگی توانائی آنی شروع ہو جائے گی. پوری دنیا کا جو ہے نا وہ بالکل ڈفرینٹ ہے. اپنے سوشل میڈیا کا بنگلہ دیش کے سوشل میڈیا کے ساتھ ذرا کمپیریزن کریں. بنگلہ دیش کا سوشل میڈیا ہے جس کو وہی قدغن لگتی ہے جو پاکستان میں لگ رہی ہوتی ہے پاکستانی سوشل میڈیا پہ. جب وہ قدغن ہٹتی ہے بنگلہ دیش کے سوشل میڈیا سے تو مجھ جیسے بندے کو پتہ لگنا شروع ہوتا ہے، پوری دنیا کو پتہ لگنا شروع ہوتا ہے کہ بنگلہ دیش میں کیا ہو رہا ہے. لوگ، پوری دنیا رلائے کرتی ہے اس پہ، پاکستانی سوشل میڈیا پہ نہیں رلائے کرتی، کیونکہ ہم گپستان میں بہت آگے جا چکے ہیں. ہماری طرف وہ توجہ بھی نہیں دیتے، وہ کہتے ہیں گپا مار رہے ہوں. میں نے بنگلہ دیش ریسنٹ بات ہے، میں ریسنٹ مثال دے رہا ہوں کہ بنگلہ دیش کے سوشل میڈیا کو کوڈ کیا گیا ہے پوری دنیا میں کہ ایکچولی جو ڈیپتھ تھی اس چیز کی وہ ہمیں سوشل میڈیا سے پتہ چلی. پاکستان کا سوشل میڈیا تو پچھلے کتنے سالوں سے کہہ رہا ہے کہ آج روسی انقلاب آ گیا پاکستان میں، ایرانی انقلاب آ گیا، ویتنام کا انقلاب آ گیا. باہر نکلتے ہیں تو کوئی چڑیا اسی طرح پر مار رہی ہے، کوے اسی طرح جا رہے ہیں، لوگ اسی طرح جا رہے ہیں، رکشے اسی طرح چل رہے ہیں، ٹانگے اسی طرح چل رہے ہیں، گاڑیاں اسی طرح چل رہی ہیں. نہیں، حالات بدلے تو ہیں، ہاں بدتر ہو گئے ہیں، وہ الگ بات ہے، دوسری سمت میں بدلیں. انقلاب آئے نہ آئے عبدالستار خان صاحب، وقت اس پوڈ کاسٹ کا یار وقت کا میرے سامنے ڈنڈورا نہ پیٹا کرو. جب بھی ہوتا ہے آپ کیسے اینکر ہو کہ آپ کے پاس اس کے علاوہ کوئی چیز ہی نہیں ہوتی. وقت 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 سننے والا بور ہو جائے گا. تو آپ یہ ختم کرنے لگا. آئی اپولوجائز، کیونکہ میں واقعی اب ختم کرنے لگا ہوں. ہاں ختم کرنے لگا. وقت کا نہ کہا کرے وقت کا بہانا. ہم لوگ ہمیشہ وقت کا بہانا نہیں ڈھونڈ سکتے. وقت بڑا ظالم ہوتا ہے، خدا کی قسم. جو وقت کے ساتھ ہم کر رہے ہوتے ہیں نا، یہ وقت ہمارے ساتھ کرے گا، پھر ہمیں یاد آ جائے گی. اس سے پہلے ہی ہم آج کی ایپیسوڈ کو یہاں پہ ختم کر دیتے ہیں. آج آپ لوگوں نے جانا کہ کیسے ایک معمولی سی ٹویٹ، ایک معمولی سا آرٹیکل، ایک مس انفارمیشن، ایک مس ریپرزنٹیشن ایک چھوٹی سی چیز کو ایسکلیٹ کر کے کتنے بڑے اسکیل پر لے کے جا سکتی ہے اور اس سے کتنی زیادہ ڈیمیج ہو سکتی ہے. اور اس سے بڑے زیادہ لوگوں کو بہت کچھ سیکھنا چاہیے. آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ ایپیسوڈ. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.